بسم اللہ. جو شیعہ کہلوا کے شیعہ قوم کے بچوں سے کہے کہ علی تو مر گیا مدد نہ مانگو، یہ مدد زندہ سے مانگنی چاہیے. یا علی مدد کیوں کہتے ہو، علی تو ہے ہی نہیں. مولوی کی ڈبل پالیسی سنیں، مدد مانگے تو کہتے ہیں کہ زندہ ہے، مردہ ہے کیوں مدد مانگتے. کوئی مردہ سے بھی مدد مانگتا ہے، مت کہا کرو یا علی مدد. ٹھیک ہوگی. ماتم کرے تو کہتے ہیں زندہ ہے. مدد مانگو تو مردہ ہے، ماتم کرو تو زندہ ہے. پہلے تو خود فیصلہ کر کے انہیں زندہ مانتا ہے یا مردہ مانتا ہے. ضعیف رسالت اپنا ذوف دور کرنے کے لیے شفا خانہ زہرا میں آئی. کیا کہنے، حدیث قصہ کا آغاز یہی ہے، انی اجد فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا، جسم میں نہیں، کیا کہنے، بدن میں. جسم اور ہے، بدن اور ہے. جسم شروع ہوتا ہے سر سے اور جاتا ہے پاؤں تک. بدن شروع ہوتا ہے کندھے سے اور جاتا ہے پاؤں تک. اگر نبی کہتے ہیں میرا جسم ضعیف ہے تو دماغ شامل تھا. سلامت ہو. پیغمبر نے فرمایا میرا بدن کمزور ہے. اب میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں، صاحب عقیدہ مجمع سے، کمزوری اور رسالت کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ حاجی یوسف صاحب کے بلو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، نبوت کا اور کمزوری کو آپس میں تعلق کیا ہے؟ نبی میں تو ذوف ہو ہی نہیں سکتا. اور حدیث کے ساتھ شروع ہی یہی سے ہوئی کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اور ایمان عقیدہ کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہوتے ہی نہیں. پھر پتہ کرے کہ کمزوری کیا تھی. کمزوری یہ تھی کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا مصطفیٰ کی طرف سے، یہ اپنے بیٹے لائے گا، تم اپنے بیٹے لے آنا. اور بیٹے دیے نہیں تھے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. بیٹے دیے نہیں، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اور اعلان کر دیا قرآن میں، کہہ دے ان سے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں. پیغمبر نے آیت تو پڑھ دی، تو نے فرما دیا، میں نے کہہ دیا. بیٹے کہ چل امت کو وہ گھر دکھا جہاں سے بیٹے ملتے ہیں. میرے حبیب امت کو وہ گھر دکھا تاکہ امت کو سمجھ لگ جائے کہ علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت ہے. اور اتنا سخی ہے علی، اتنے بڑے کریم نے سوال کیا، علی نے ایسے بیٹے دیے، ساری دنیا علی کے بیٹوں کو کہہ دیا یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹوں تم پہ ہمارا سلام. پیغمبر کو تین چیزوں کی ضرورت تھی، ابناء نہ کی، نساء نہ کی، انفس نہ کی. یہ ذوف تھا. یہ تینوں چیزیں مانگنے رسالت بطول کے دروازے پر آئی. بندے کہتے ہیں ساری چیزیں اہل بیت سے مانگتے ہو، نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اہل بیت والی. روزہ کب کھولو گے؟ اہل بیت کے ٹائم. حج کیسے کرو گے؟ جیسے اہل بیت نے کی. اور شیعوں میں یہ بڑی غلطی ہے، یہ بڑے بڑے مولویوں نے لکھا، یہ اگر رلا ملا کام کر لیندے، کچھ ادھر سے لے لیتے، کچھ ادھر سے، کچھ ادھر سے، تو امت میں اتحاد رہتا. یہ ہٹا ہی نہیں اہل بیت کے دروازے سے. میں نے کہا نبی کو مشورہ دو،
اپنا آنا ادھر سے لے لے، نشانہ اپنے گھر سے لے لے، انفسنا سالوں میں سے پتہ کر لے۔ پیغمبر نے ابنانا لیے تو زہرا کے گھر سے، نشانہ لیے تو زہرا کے گھر سے، انفسنا لیے تو زہرا کے گھر سے۔ جو گھر رسالت کی ضرورت پوری کر سکتا ہو وہ امت کی ہر ضرورت پوری کیوں نہیں کر؟ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں کوئی دعا ہو تو دل میں رکھ کے پھر فکر سنیں۔ ضعیف رسالت صفا خانہ زہرا میں آئی، پیغمبر مریض، زہرا طبیب، سیدہ نے مریض کو چادر اڑا دی۔ ایک چادر ہے کالی کملی، پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑھ رہا ہوں، ابن شارع شعب، کملی والا رسول، کملی والا رسول، کملی والا رسول۔ یہ کملی آئی کہاں سے؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا پہلی وحی کے بعد پیغمبر آئے تو سردی لگ رہی تھی، جناب خدیجہ سے کہا مجھے چادر دے دو، کمبل دے دو۔ بی بی نے اپنی یمنی کالی چادر اتاری، مصطفیٰ کو اڑا دی۔ خدا کی قسم یہاں قرآن پڑھا ہوتا میں سر پہ رکھ کے یہ فکرہ پڑھتا ہوں، اور یہ وہ فکرہ ہے کہ پڑھتے ہوئے خود مجھے سرور آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جیسے ہی چادر اڑائی فوراً عرش سے جبرائیل آیت لے کر آیا۔ نصرت شاہ جی کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے، ماں چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے، بیٹی چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کمینے کا کبھی محتاج نہ کر۔ بی بی نے چادر اڑا دی، مریض کو نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ فکرے میں توجہ نہیں فرمائی، مریض کو ضعیف کو بی بی نے نسخے بھیجنا شروع کر دی۔ پہلے پہلے اپنانا چاہیے تھے۔ حسن آئے، علی کے ماننے والوں کے لیے تربیت گاہ، زہرا کا گھر۔ حدیث کسا پڑھنا، بیٹے ماں سے کیسے بول رہے تھے، ماں کا بچوں سے گفتگو کا انداز کیا تھا۔ ہمارے زمانے میں دیر سے آؤ تو ماں پوچھتی تھی کتنے گیا میں، اب والی ماؤں کی ضرورت نہیں رہی۔ جب تک مائیں پوچھتی رہتی تھی کتنے گیا میں، بچہ بتاتا تھا، اولادیں دہشت گرد نہیں بنتی تھی۔ مائیں پوچھتی تھی کتنے گیا، کئی بات نصیب ایسے ہوتے ہیں ماؤں سے پوچھنا پڑتا کتنے گیا۔ اللہ ایسی ماؤں سے بچائے جو گھر سے باہر میدانوں میں رہتی ہوں۔ ماما تو پدارت کیا کام میں جو ہے، یہ نہیں ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کا نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ بس سامعین گرامی، خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آپ کے لگتے ڈسٹرکٹ میں ایک ملعون ہے، اس نے کہا حدیث کی شاہ غلط من گھڑت۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی حضور کوئی گلاب کا پھول دے، کہ جی ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کمینے قرآن پڑھ، اگر یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ سکتی ہے تو جو خوشبوؤں کی اصل ہے، تمہارے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہوا کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا، ہوا کے جس حصے نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا
اللہ نے اسے خوشبو بنا دی. خوشبوؤں کا اصل ولایت علی ہے، اس لیے تو مٹی سے خوشبو آتی ہے. مٹی سے پھول نکلے اس میں خوشبو ہوتی، کیونکہ یہ تراب ہے اور ولایت ابو تراب کی قائل ہے. اس وقت جتنا مرضی کوئی چپ کر جائے، چاہے غصہ کرے، چاہے گالیاں دے مجھے، چاہے دل میں جو مرضی کہے، قیامت والے دن علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے خوشبو آئے گی، علی کی ولایت کے منکروں سے اتنی بدبو آئے گی کہ انہیں آگ میں پھینکنا پڑے. بس سامعین گرامی، پہلے حسن گئے، پھر حسین نے باہر کھڑے ہو کے پوچھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میری قوم کے بچے کو معلوم ہے کہ حسین نے پوچھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ کیا کہنے حسین تیرے مزاج سے تو میں واقف ہوں. اللہ کی مسجد میں خدا کی نماز میں بغیر پوچھے پوچھتے نبی پہ چڑھ جاتے ہو. کسی کتاب میں ثابت نہیں کوئی کہے کہ حسین جب مسجد میں آئے تھے نانا سے پوچھا ہو کہ نانا اللہ کی نماز ہے میں تیری پوسٹ پہ بیٹھ جاؤں. جو محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پہ اللہ کی نماز میں بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ چادر زہرا کے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہا تھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا نبی کی مسجد اور ہے، بطول کی چادر اور. بسم اللہ. اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اندر چلے. پھر علی آئے، فکرات کرنا چاہتا ہوں نصرت شاہ جی آپ کی دادی کی عزت میں آپ شان کے متعلق. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سارے جانتے ہیں امام ہوتا ہے راستہ دکھانے والا. سبحان اللہ. جو راستہ دکھائے وہ امام. 3 اماموں نے زہرا سے پوچھا کہ خوشبو آ رہی، تینوں کو فاطمہ نے بتایا چادر کے نیچے ہیں. پتہ چلا جو کائنات کو راستہ دکھائے وہ امام ہوتے ہیں، اور جو امامت کو رسالت کا پتہ بتائے زہرا ہوتی. جو امامت کو پتہ بتائے رسالت کو. اور یہ ہو جائے کہ ذرا بات اونچی کرو جو تم. آخر میں سید کونین آئی، شہزادی کونین نے قدم رکھا. تھوڑی دیر پہلے کہ ضعیف کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا. بے شک بولنا نہیں لیکن فکرہ یاد رکھنا، اتنی جلدی صحت دیتی ہے زہرا، اتنی جلدی شفا دیتی ہے زہرا. ادھر کٹھے ہوئے ملائکہ میں شور مچا، جبرائیل پوچھنے والوں میں کھڑا ہو گیا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ چکی چلانے والا پوچھ رہا ہے، جھاڑو لگانے والا پوچھ رہا ہے، برتن دھونے والا پوچھ رہا ہے، جاگیروں سے آیا ہوا کمی پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے. 21 جواب ہے اس ایک فکرے کے جو اس حقیر کو یاد ہے. وہ سارے بزرگ علماء پہلے علامہ حضرت سنجیدی کا فکرہ پڑھتے. وہ فرماتے تھے کہ شدید اندھیرے میں کسی بندے کی آنکھوں میں یکدم لائٹ پڑے تو ہر بندہ ضرور ہی پوچھتا ہے کون ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے، جناب زہرا تم سے راضی ہو، لازمی پوچھتے کون ہے. زہرا نے قدم رکھا، زید صاحب فرماتے تھے نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی، جبریل پار آنکھوں میں ڈال کے کہتے چادر کے نیچے کون ہے. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا فکرہ پڑھتا، جس کا فکرہ پڑھو اس کا ثواب انہی کی روحوں کو پہنچے. محسن صاحب کی بلا فرماتے تھے یہ 5 جب بھی اکٹھے ہوئے ہیں فرشتوں سے کب پہچانے گئے؟
فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ سید علی نقی نکن کا فکرہ پڑھتا، سید العلماء نکن صاحب کی بلو، نکن صاحب نے بڑا عظیم فکرہ، وہ فرماتے ہیں عرش میں ہوتی ہے ہر وقت مجلس، کبھی فرشتے پڑھتے ہیں اللہ سنتا، کبھی اللہ پڑھتا ہے فرشتے سنتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ مجلس ہو رہی تھی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نام بتاؤ، آج اللہ کی پڑھنے کی باری تھی، آج فرشتہ کہہ رہا تھا نام بتاؤ۔ سلامت و آباد و شاد آل محمد آپ کو آباد رکھے۔ تھکن کے وقت ہے، طوالت مناسب نہیں۔ ایک اور فکر عرض کرتا ہوں لیکن اس میں توجہ زیادہ چاہتا ہوں۔ ہر پوچھنے والا جاہل نہیں ہوتا۔ سید محمد دہلوی کا فکر پڑھتا، وہ فرما دیتے استفہام ہمیشہ دلیل جہالت نہیں، ضروری نہیں کہ ہر سوال کرنے والا جاہل بھی ہو، دلیل اس کی بڑی وزنی ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تو پھر پوچھا کیوں؟ اللہ کو پتا تھا موسیٰ کو ہے اساس محبت، اگر کسی سے اس کے بارے میں پوچھو جس سے محبت کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جبرائیل کو پتا تھا اللہ کو ہے پنجتن سے محبت، ان کے بارے میں پوچھوں گا تو خوش بھی ہو جائے گا۔ اور اگلی بات یہ بھی طے ہے اگر کسی سے اس کے محبوب کے بارے میں پوچھو تو وہ چھوٹی بات نہیں کرتا، بات کو لمبا کرتا جاتا ہے۔ موسیٰ کو اساس محبت تھی، اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صرف نام نہیں بتایا، صرف بھی بتایا یہ عصا ہے، بڑے کام کی چیز ہے، اس سے میں اسے درخت بنا لیتا ہوں، اسے میں تکیہ بنا لیتا ہوں، اسے میں خیمہ بنا لیتا ہوں، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ نام پوچھا تھا، فضائل سنائے موسیٰ نے، حالانکہ اللہ نے فضائل نہیں پوچھے تھے، صرف نام پوچھا تھا۔ فرشتے کو بھی پتا تھا اللہ کو پنجتن سے محبت ہے، اس لیے اللہ نے صرف نام نہیں بتایا، فضائل بھی بتانے لگ گیا۔ پہلے کہتے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا ہم اہل البیت نبوت و معدن الرسالت انی ما خلقت سماء و بنیہ ولا ارضا بدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ آپ کی تھکاوٹ مد نظر نہ ہو، طالب علم ہوں لیکن اسی لفظ میں صبح ہو سکتی ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پہلا فکر عرض کرتا ہوں، مجھ سے میرا ایک بھائی بڑا ہے، وہ خاندان میں مجھ سے زیادہ مشہور ہے، مجھ سے بڑا جو ہے، لیکن اگر وہ اس مجمع کے سامنے آ جائے بے شک بڑا صحیح، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا ہے، چند ایک ذاتی دوستوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، تعارف اس طرح سے ہوگا ناصر عباس کا بھائی ہے، تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور ہو۔ مجھے آپ حسین کے ذکر کی وجہ سے جانتے ہیں، اس کا تعارف میرا بڑا ہونے کے باوجود یہ ہوگا ناصر عباس کا بھائی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کی آواز ہے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ جاؤ 1 کروڑ پرچے کر دو، آسمانوں پر یہ خاندان فاطمہ کی وجہ سے پہچانا جاتا۔
तारुफ। छोटी बात है, जिसकी वजह से मुस्तफा की पहचान हो। ये मुकम्मल फजाइल है मुस्तफा का। फातिमा का बाप है, ये पूरा फजाइल है अली का। फातिमा का शौहर है, मुकम्मल फजाइल है हसनैन का। फातिमा के बच्चे। थक गई दुनिया मुस्तफा को रिश्तेदार बनाते बनाते। जिससे ये लफ्ज़ समझ में ना आए, खुदा की कसम वो सही थका हुआ है। थक गई दुनिया, किसी तरह नबी रिश्तेदार बन जाए, किसी तरह मैं रसूल का रिश्तेदार बन जाऊं, किसी तरह मेरी पैगंबर से रिश्तेदारी हो जाए। खुदाया मुझे इतनी ताकत दे, मेरी आवाज कायनात का जर्रा जर्रा सुने। थक गई दुनिया नबी का रिश्तेदार बनते बनते। और जिब्रील ने पूछा कौन है चादर के नीचे? अल्लाह ने कहा फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे। पता चला रसूल की रिश्तेदारी काम नहीं आती, बतूल की रिश्तेदारी काम। साइड पर ये मत बताओ कि रसूल के क्या लगते थे, ये बताओ कि फातिमा के क्या लगते थे। अल्लाह के नजदीक जिस रिश्तेदारी की इज्जत है वो जनाब फातिमा की रिश्तेदारी, सैयद कौनैन की रिश्तेदारी। मिन्नत करता रहता हूं एक मजलिस पूरी जिंदगी में हो सके तो अपने घर में जनाब फातिमा की कराया करो। हाथ भी जोड़ता हूं, मिन्नत भी करता हूं। हर बंदा, हर मोमिन कोशिश किया करे जब मौका मिले अपने घर में एक मजलिस खास तौर पर जनाब ज़हरा की कराए। खर्चे की भी जरूरत नहीं, न टेंट लगा, न दरिया भी